بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تحصیل گوجرا میں حاضر ہیں۔ آج کی کانفرنس جیسے آپ کو نام سے اندازہ ہو چکا ہے اتحاد امت کے لیے منعقد ہے۔ اس کا عنوان اتحاد امت کانفرنس ہے۔ قرآن مجید کی آیا کریمہ کے چند الفاظ کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر ایک ہو کر مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ پروری نہ کرو، امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، امت مسلمہ کا شیرازہ منتشر نہ کرو، وحدت کے رشتے میں اپنے آپ کو پرو کر فرقے فرقے بن کے نہ لڑو بلکہ ایک امت بن کے جیو۔ اس حکم کے ساتھ پھر مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد، دنیا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا زمانہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے جو نعمت تمہارے اوپر فرمائی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو دور کفر یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کے حاضرین جملہ اہل اسلام بڑی توجہ سے اس نکتے کو سمجھیں، توجہ سے ذہن نشین کریں۔ مسلمانوں کو اللہ کی نعمت یاد دلاتے ہوئے ان کا زمانہ کفر یاد دلایا جا رہا ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم کفر کی حال پر تھے، جب تمہیں اسلام کی دولت نہیں ملی تھی، جب تمہیں ایمان کی نعمت سے اللہ پاک نے مالا مال نہیں فرمایا تھا، تم حالت کفر پہ تھے۔ وہ دور یاد کرو، کفر کا زمانہ یاد کرو۔ باری تعالی اس کفر کے زمانے میں کیا تھا جس کی تو یاد دلا رہا ہے؟ اس کفر کے زمانے میں وہ خاص بات کون سی تھی جس کا ذکر کر کے تو اپنی نعمت کا بیان فرما رہا ہے؟ کیا بات؟ فرمایا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، وہ کفر کی خاص بات یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، خون کے دشمن تھے، تم آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، ایک دوسرے کو جان سے مارتے تھے۔
یہ جو آپس کی دشمنی کا ماحول تھا، یہ اس زمانہ کفر کی سب سے بدترین صورت تھی. زمانہ کفر کی سب سے بدترین اور اذیت ناک صورت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت فرما دی، اللہ نے تم پر کرم فرما دی، اللہ مہربان ہو گیا تم پر، اس نے تم پر رحمت کی، تمہیں اپنے فضل سے نوازا. باری تعالیٰ وہ رحمت اور وہ فضل اور وہ نعمت وہ کیا تھی جس نے ہمیں کفر کی اس اذیت ناک اور کفر کی اس تباہ کن صورت سے نکال لیا. وہ کیا تھی؟ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، گلے کٹ رہے تھے، جانیں تلف ہو رہی تھی، خون بہ رہے تھے، عزتیں لٹ رہی تھی، آپس میں خوف و ہراس اور جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کا ماحول تھا. اس ماحول میں میں نے تمہارے اندر اپنا رسول سراپا رحمت بنا کے بھیجا، اپنا رسول سراپا نعمت بنا کے بھیجا، اپنا رسول سراپا اخوت بنا کے بھیجا، اپنا رسول سراپا محبت بنا کے بھیجا. اور وہ پیکر رحمت و نعمت تھا میرا مصطفیٰ. بس اس کفر کے نفرتوں بھرے ماحول میں اس رسول کی آمد تھی، اس رسول کے قدم آنے تھے، اس کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہونا تھا. اس رسول کی رسالت کے صدقے تمہاری دشمنیاں دوستیوں سے بدل گئی، تمہاری عداوتیں الفتوں سے بدل گئیں، تمہاری نفرتیں محبتوں سے بدل گئیں. اور جس ماحول میں تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، اس رسول کی رحمت کے صدقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے، اور تمہاری عداوت اور دشمنی آپس میں محبت اور الفت میں بدل گئی، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب یہ بات توجہ طلب ہے، اس آیت کریمہ میں دو حالتوں کا مقابلہ کرایا ہے. اس آیت کریمہ نے دو حالتوں کا مقابلہ اور موازنہ دیا ہے، حالت کفر اور حالت اسلام. دو زمانے بیان کیے ہیں اور دونوں زمانوں کی ایک ایک خاص پہچان بیان کی، علامت بیان کی. کفر کے زمانے کی پہچان یہ بیان کی کہ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو باہمی دشمنی، باہمی عداوت، قتل و غارت گری، یہ کفر کی علامت کے طور پہ بیان ہوئی. اور ایمان اور اسلام کی علامت بیان کی، وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی. گویا اگر ماحول میں، معاشرے میں آپس میں بھائی چارہ ہو، باہمی محبت ہو، باہمی الفت ہو، باہمی پیار ہو، رہن سہن میں پیار، الفت اور محبت ہو، یہ ماحول اسلام کی علامت ہے. اور اگر آپس میں دشمنی، عداوت اور قتل و غارت گری کا ماحول ہو تو یہ ماحول کفر کی علامت ہے. مسلمانوں، کفر کی سب سے بڑی علامت قتل و غارت گری اور دشمنی کا ماحول، اور ایمان اور اسلام کی سب سے بڑی علامت باہمی محبت، الفت اور باہمی چاہت کا ماحول. یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا. آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑاؤ، پاکستان کے ماحول پر نگاہ دوڑاؤ اور فیصلہ خود اپنے کردار کے آئینے میں کرو کہ آج جس مقام پر ہر کھڑے ہیں یہ کفر کی علامت ہے یا ایمان اور اسلام کی علامت. ہم کلمہ طیبہ پڑھ کے حالت کفر کی طرف پلٹ گئے، اسلام کا پٹا گلے میں ڈال کر ہم نعمت اسلام کو ٹھکرا رہے ہیں، حالت کفر کی طرف جا رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کوئی اسلام نہیں، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنا یہ کوئی اسلام نہیں، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کا خون بہنا یہ کوئی اسلام
امت مسلمہ کا خون اتنا ارزاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک تسبیح میں پرونے کے لیے آئے تھے اور ساری کائنات کی منتشر انسانیت کو اپنے دامن رسالت کے سائے کے نیچے جمع کرنے کے لیے آیا تھا. وہ رسول کائنات کو وحدت کا سبق دینے کے لیے آیا. ہم شیرازہ وحدت کو اس رسول کا کلمہ پڑھ کے منتشر کرتے تھے. یہ مسلمان جو مسلمان کا خون بہا رہا ہے اور مسلمان جو مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے اور مسلمان جو مسلمان کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما ہوئے، اور حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ میں حدیث صحیح، حضور علیہ السلام نے کعبہ سے خطاب کیا. اس سے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے، وہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، وہ کعبہ جس کی زیارت کرنے جاتے ہو حج اور عمرے پر، اور وہ کعبہ جہاں جا کے جس گھر کا طواف کرتے ہو اور جس کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں، اس سمت کا بھی ادب کرتے ہو، اس کعبے کی سمت کا بھی ادب کرتے ہو. اس کعبے کی بات بتا رہا ہوں. اسلام نے اس کعبۃ اللہ کو خطاب کیا اور معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اے کعبہ تو پاک ہے، تیری فضا بھی پاک ہے. اے کعبہ تو عظیم ہے، تیرا ماحول اور گرد و پیش بھی عظیم ہے، مگر تیری اس طہارت اور پاکیزگی کے باوجود والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حرمت المؤمن عند اللہ لأعظم حرمتا منک. اے کعبہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو عظیم ہے، پاک ہے، بلند ہے، مگر مجھے اللہ کی عزت کی قسم میری امت کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی عزت اللہ کی نگاہ سے اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. میری امت کے مسلمان کی عزت اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. مالہ و دمہ و عرضہ، میری امت کا کلمہ گو مسلمان، اس کے مال کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. مسلمان کی جان اور خون کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے، اور مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت کعبے کی حرمت سے. یہ بات آپ کو معلوم تھی؟ بولیے. اسلام کا یہ پہلو امت کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کعبہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے امتی کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت جس کعبے سے بڑھ کر بیان کی، اس کعبے کی طرف تو ہم ٹانگیں کر کے لیٹنا بھی گوارا نہ کریں. اور حضور کی امت کا مسلمان جس کا حق کعبے سے بڑھ کر بیان کیا، اس کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو کے ہم بہا رہے ہیں، اس کی عزتوں پر حملے کر رہے ہیں، اس کا مال لوٹ رہے ہیں. جو دیہاتوں میں مقدمے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مال لوٹنے کا عمل نہیں تو اور کیا؟ دو میں سے ایک تو بے ایمان ہوتا ہے کہ مقدمے بازی ہو رہی ہے، ہر مقدمے میں دو میں سے ایک بے ایمان ہوتا ہے، اور وہ بے ایمان کلمہ نہیں پڑھتا. مقدمہ کس بات کا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا مال لوٹنے کے، زمین ہتھیانے کے، جائیداد ہتھیانے کے. وراثت کا مقدمہ ہو، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے. علاقے میں زمینوں کا مقدمہ ہو، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے. کلمہ پڑھ کے ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں. غریبوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. بڑا جاگیردار، بڑا سرمایہ دار، بڑا ذمہ دار اپنی رعایا علاقے کی بیٹیوں کی عزت کو کھلونا سمجھتا ہے. ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا وہ یا اس کا بیٹا اپنا حق سمجھتا ہے. اور ہے کلمہ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، شاید میری شفاعت ہوگی. یاد رکھ لو، جس شخص کی زندگی آقا کی امت کی عزت سے کھیلنے میں گزری،
آقا کی امت کا خون بہانے میں گزری اور آقا کی امت کا مال لوٹنے میں گزری، وہ شخص آقا کی شفاعت کا حقدار نہیں۔ ہم نے اسلام کا تصور صرف 2-4 نمازوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا، 2-4 رسموں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام پوری کی پوری زندگی کو بدل دینے کا نام، مذہب سے لے کر سیاست تک، گھریلو زندگی سے لے کے معاشرت تک، کاروبار، تجارت، رشتہ داریاں، رسم رواج، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، اگر زندگی کا سارا سما اور سارا ماحول بدل نہ جائے تو مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کا لباس ہی نہیں پہنا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ کفر کی علامت یہ تھی کہ تم باہم دشمن تھے، اور جب تمہیں حضور علیہ السلام کی آمد کے باعث اسلام کی نعمت مل گئی تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی، تو پتا چلا کہ آج بھی جو باہمی دشمنی اور قتل و غارت گری کا ماحول گرم کریں گے وہ کفر کا فریضہ انجام دے رہے اور کفر کی خدمت کر رہے، اور جو نفرتیں، کدورتیں اور تفرقے مٹا کر امت میں وحدت اور یگانگت کی کوشش کریں گے وہ ایمان اور اسلام کی خدمت۔ مبارکباد کی مستحق ہے تحریک منہاج القرآن اور اس کے کارکن اور اس کے مصطفی انقلاب کے سپاہی، جنہوں نے نفرتوں اور کدورتوں کو ٹھکرا کر وحدت، یگانگت اور اتحاد امت کی راہ کو اپنا لیا ہے۔ یہ راہ گنبد خضرا کو جا رہی ہے، قتل و غارت گری کی راہ، نفرت و کدورت کی راہ اور فرقہ پرستی کی راہ ابو لہب اور ابو جہل کے گھر کو جا رہی ہے، اور وحدت و یگانگت اور اتحاد و محبت کی راہ یہ علی شیر خدا، عثمان غنی، عمر فاروق اور صدیق اکبر کے گھروں سے ہوتی ہوئی در مصطفیٰ پر جا رہی ہے۔ بتائیے آپ کو ابو جہل اور ابو لہب کا راستہ چاہیے کہ مصطفیٰ و علی کا راستہ چاہیے، اور مصطفیٰ و عمر کا راستہ چاہیے، حضور کا راستہ چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کی صحابہ اور اہل بیت کا راستہ چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا راستہ، حق کا راستہ، قرآن کا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، وہ وحدت، محبت، الفت اور اتحاد، امت کو ایک بنایا جائے۔ امت کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، میرے آقا کی امت کی تسبیح کا ایک ایک دانہ بکھر بکھر رہا ہے، امت مسلمہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے زخمی زخمی ہو رہا ہے۔ معلوم ہے حضور علیہ السلام کا رشتہ امت کے ساتھ کیا ہے؟ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ رشتہ ہے جو روح کا جسم کے ساتھ ہے۔ جس روح کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا جائے، زخمی زخمی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اندازہ کر لو اس روح پر دن رات کیا بیتتی ہے۔ جس جسم پر گولیاں چل رہی ہیں اس روح کا عالم کیا ہوگا؟ ارے امت مسلمہ کا جسم یہ دیکھنے میں امت کا جسم ہے مگر حقیقت میں رسالت محمدی کا جسم۔ تم رسالت محمدی کے جسم کو چھلنی کر رہے ہو، روح مصطفیٰ پہ کیا ہے؟ اسلام ساری نفرتوں کو مٹا کر امت کو ایک حبل کے ساتھ، دین اسلام کی ایک رسی کے ساتھ متحد کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم، پھر اس کے بعد تیسری بات فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار وانقذکم۔ لوگوں تم باہم قتل و غارت، نفرت اور تفرقہ کی وجہ سے دوزخ کی آگ کے کنارے پر کھڑے۔ قتل و غارت گری اور نفرتوں کو قرآن نے کیا کہا؟ دوزخ کی آگ کا گڑھا کہا۔ دوزخ کی آگ کے کنارے پر کھڑے ان نفرتوں کے باعث، قتل و غارت گری کے باعث، تفرقہ اور انتشار کے باعث، باہمی عداوتوں اور اناد کے باعث دوزخ کے گڑھے پر، کنارے پر تھے، اور قریب تھا کہ تم گر جاتے۔ انقذکم منہا، اللہ کا کرم ہے
उसने मुस्तफ़ा को भेजकर तुम्हें बचा दिया। हुजूर ने तुम्हें दोज़ख के गड़े से खींच लिया, गड़े से खींच लिया, बचा लिया। आका ने हमें दोज़ख के गड़े से खींच लिया, हम फिर अपने आप को तुड़वा कर दोज़ख में गिराना चाहते। आपको पहला नुक्ता इत्तिहाद समझ में आया? ये इस्लाम की दावत है। अब इस इत्तिहाद की राह पर चलने के लिए हमें रास्ता कौन सा मिलेगा? उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते और मुंतशिर दानों को एक लड़ी में परोना चाहते और इस्लाम की वहदत और अजमत की राह और मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान मजीद में इस आयत से ऊपर की आयतों ने उसका रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया। तरीका क्या बताया? फरमाया कैफ तकफुरू व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। लोगों, तुम हालत कुफ्र से बचना चाहते हो, अगर तबाही बर्बादी और हलाकत से बचना चाहते हो और बचकर इस्लाम की वहदत की मंजिल, इस्लाम की अजमत की मंजिल और सुरखरुई और इज्जत की मंजिल की तरफ जाना चाहते हो, तो आओ अल्लाह तुम्हें उसका रास्ता बताता है। रास्ता क्या है? फरमाया दो दामन पकड़ लो। कितने दामन? बोलिए। दो दामन पकड़ लो, तुम बच जाओगे, तबाही से बच जाओगे, बर्बादी और हलाकत से बच जाओगे, दोज़ख में गिरने से बच जाओगे। दो दामन पकड़ लो। बारी ताला वो कौन से दामन? फरमाया व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु। एक कलामे खुदा का दामन, एक कलामे खुदा का दामन, एक मुस्तफा का दामन, दो दामन। अगर तबाही और हलाकत से बचना चाहते हो, फरमाया एक कुरान का दामन थाम लो और एक कमली वाले का दामन, खुदा के हबीब का दामन थामो। एक कुरान का दामन थामो, एक उस रसूल का दामन थामो जो कुरान का आया। बचाओ इन दो दामनों को थामने में। अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयतें तिलावत होती रहे, तुम कुरान पढ़ते रहो, कुरान सुनते रहो, कुरान समझते रहो और कुरान को जिंदगियों में दाखिल करके अमल करते रहो और कुरान का पैगाम एक दूसरे को सुनाते रहो। अगर तुम कुरान वाले बन जाओ और कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो, तो समझ लो कि दोज़ख से बचने की आधी तदबीर मुकम्मल हो गई, तुम्हारी मरज का आधा इलाज मुकम्मल हो गया, तबाही बर्बादी और कुफ्र से आधा बचाव मुकम्मल हो गया अगर तुम कुरान का दामन थामो। कुरान का दामन कैसे? तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। इसमें एक खास नुक्ता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयतें, कुरान की आयतें तिलावत की जाती रहे, यानी कुरान से ताल्लुक मुर्दा ताल्लुक न हो बल्कि जिंदा ताल्लुक। ये खास नुक्ता है। तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम्हारे ऊपर कुरान की आयतें तिलावत होती रहे, यानी कुरान से ताल्लुक मुर्दा ताल्लुक न हो जो हमने बना रखा है। हमारा ताल्लुक भी कुरान से, हर घर में कुरान पढ़ा है या नहीं? हर मस्जिद में भी कुरान पढ़ा। कैसे? एक अलमारी में बंद। इसी तरह बात है एक गिलाफ में लिपटा हुआ, ठीक है, गिलाफ पर गर्दा चढ़ा हुआ, हम कभी कभी उस गर्दे को झाड़ते, गिलाफ खोलते, उसमें से एक ज़ईफ और आंख वाला कुरान मजीद निकालते, उसको चूमते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिर बंद करके रखते। यही ताल्लुक है ना जी? एक ताल्लुक। एक और भी ताल्लुक है हमारा कुरान से। जब बेटी की शादी का वक्त आता है, उसकी डोली जब रवाना करते हैं ना, बारात, कुरान के साए के नीचे रवाना करते। क्या थिए तेनू कुरान दी खैर होवे, कुर्बान। सारी जिंदगी धी को कुरान सिखाया नहीं, सारी जिंदगी बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ा, कुरान से शनासाई पैदा नहीं की, कुरान को खैर बना के रखा,
شادی کے وقت سر کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا تعلق ہے، درست ہے یا غلط؟ بولیے۔ تیسرا تعلق بھی ہے وہ عدالت والا، کیا؟ جب جھوٹے گواہ بن کے جاتے ہیں تو جھوٹا قرآن بھی اٹھاتے ہیں، ہاں جھوٹا قرآن بھی اٹھاتے ہیں، گواہ قرآن کا حلف دیتا ہے۔ یہ ہمارے 3 تعلق ہیں قرآن سے۔ میں نے کوئی ایک بات غلط کہی ہے ان میں سے؟ یہ 3 تعلق ہیں ہمارے قرآن سے۔ اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں ہمیں نصیب۔ قرآن مجید ہم جیسوں کے خلاف جنہوں نے قرآن سے بے وفائی کی ہوگی، قیامت کے دن کھڑا ہو کر جب حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، قرآن مجید کو اللہ پاک زبان دے گا اور وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، کہے گا باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، بند کر کے رکھ دیا تھا، میری جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، میری تلاوت نہیں کرتے تھے، مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، میری تلاوت نہیں کرتے، میرا فہم حاصل نہیں کرتے۔ قرآن چھوڑ دینے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، قرآن سے تعلق ہو اور قرآن کا دامن تھاما جائے، مگر تعلق رسمی اور مردہ نہیں ہونا چاہیے، عملی اور زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح قرآن سے تعلق جوڑو کہ ہر روز قرآن پڑھا جائے۔ بولیے، ہر روز قرآن، ہر گھر میں ہر روز قرآن مجید پڑھا جائے، پھر پڑھ کے قرآن سنا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھتا جائے، زندگیوں میں قرآن پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ مسلمان اپنی زندگی قرآن کے رنگ میں اس طرح ڈال لے کہ پڑھنے کے لیے وہ قرآن نظر آئے، دیکھنے کے لیے چلتا پھرتا مسلمان۔ قرآن مجید مسلمان کی زندگی میں ڈل جائے اور مسلمان کی زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے۔ مسلمانوں خود کو قرآن کے رنگ میں رنگ لو۔ الحمدللہ آپ کتنا بڑا اجتماع ہے۔ میری خواہش ہے کہ 1000 افراد کا یہ اجتماع اور سینکڑوں قصبوں اور دیہاتوں اور دور دراز سے آئے ہوئے یہ افراد، یہ مسلمان آج اس بات کا پیغام اٹھا کر جائیں کہ کل سے ہر شخص قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لے۔ پھر اس کانفرنس میں شرکت کا فائدہ ہے، نہیں تو آ کر بھی گوایا۔ اگر میرے خطاب کا سبق لے کے نہیں گئے تو پھر آ کر بھی گوایا۔ آنا ایک مقصد کے لیے تھا، سننا ایک مقصد کے لیے ہے، جانا ایک مقصد کے لیے ہے، اور اس کا پہلا مقصد جو سمجھا رہا ہوں، ایک مقصد اتحاد امت کا سمجھایا، جو آج کی کانفرنس غرض و غایت ہے۔ منزل اتحاد امت، راستہ اس کا بتا رہا ہوں کہ قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت، قرآن مجید نور ہے۔ بولیے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 2 نوروں کا ذکر کیا اور فرمایا جن کے من، جن کے دل، جن کے سینے گناہوں کے باعث تاریک ہو چکے، فسق و فجور کے باعث تاریک ہو چکے، اور جن کے اندر ظلمت کدے بن گئے اور تاریکیاں اور اندھیرے۔ لوگوں، چاہتے ہو کہ تمہارے من روشن ہو جائیں؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہارے من روشن ہو جائے؟ نہیں چاہتے؟ ہاں، باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر روشن ہو جائے، ہمارے سینے منور ہو جائیں، ہمارے دل، ہماری روحیں روشن ہو جائیں۔ تو بتا کیسے روشن ہو؟ فرمایا آؤ تمہیں 2 نور دے دیے ہیں، ایک قرآن کا نور، ایک مصطفیٰ کا نور۔ اپنے اندر قرآن کو بھی سنبھالو، مصطفیٰ کو بھی سنبھالو، تمہارا من بھی روشن ہو جائے گا، تن بھی روشن ہو جائے گا۔ ایک تمہیں نور قرآن دے دیا ہے۔ مسلمانوں، اگر اپنے سینوں کو روشن کرنا چاہتے ہو
تو قرآن کی شمع اپنے سینوں میں جلا لو، قرآن مجید کو الماریوں سے نکالو اور سینوں میں جگہ دو، قرآن مجید سے پیار کرو۔ اگر سب گھر والے پڑے ہوئے نہیں تو کوئی ایک تو پڑا ہوا ہوگا، وہ قرآن پڑھ کے گھر والوں کو سنائے۔ سمجھ نہیں آتی نہ صحیح، یار کی باتیں سن کر ہی سن لو، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام۔ کیا اتنا تو سمجھ آتا ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس نے کیا کہا؟ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب تک اول تو یہ کہ وہ سمجھ والے بھی بنو۔ ہم نے وہ سمجھ پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے دیہاتوں میں 10,000 عوامی تعلیمی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان عوامی تحریک کے تحت اس ملک کی انتخابی سیاست پہ جب سے لعنت بھیجی، کیا اس انتخابی سیاست سے، چونکہ اس ملک میں نہ کوئی انتخاب ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی اسمبلی ہے، سارا ڈھونگ ہی ڈھونگ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ سب ڈھونگ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تجر ہے، فریب ہے، بے ایمانی ہے، لوٹ مار ہے، بددیانتی ہے۔ یہ سیاست نہیں، شرارت اور خباثت ہے۔ جب سے اس پر لات ماری، ہم نے تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کا وہ مشن جو پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک کے ذریعے اس ملک میں دیہاتوں میں 10,000 عوامی تعلیمی مراکز قائم کر کے ایک تعلیمی انقلاب کا آغاز کر۔ کس کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اب اس میں آنا، انہیں قائم کرنا، شامل ہونا اور علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن کرنا آپ کی ذمہ داری، تاکہ قرآن کا علم پھیلے، قرآن کا شعور پھیلے، دین کا علم پھیلے، پاکستانی ہونا سمجھ میں آئے، مسلمان ہونا سمجھ میں آئے، اور قوم لکھی پڑھی باشعور قوم بن جائے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اور میرا پیغام ایک ایک فرد آج کے اجتماع کا پیغام پر بن جائے۔ اس پیغام کو ایک علم بنا لو، جھنڈا، اور کریا کریا، قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں مصطفی انقلاب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور قرآنی علم کا نور پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو تاریکی اور جہالت سے نکالنے کے لیے اور زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کریا کریا اس پیغام کو لے کر پھیل جائے، کچھ کھڑے ہوں اس دین کے لیے، قرآنی تعلق کے لیے، مصطفی تعلق کے لیے، اس فہم اور شعور کے انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو آپ کے سینکڑوں ہزاروں دیہاتوں کی قسمت بدل جائے۔ فرمایا اگر اپنا بچاؤ چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے نور سے من کو روشن کر لو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، قرآن کو سننے والے بنو، قرآن کو سمجھنے والے بنو، قرآن پر عمل کرنے والے بنو اور قرآن کی دعوت کو پھیلانے والے بنو۔ باری تعالیٰ دوسرا دامن کون سا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نور کون سا؟ فرمایا مصطفیٰ کا نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفیکم رسولہ، دوزخ سے بچنے، تباہی اور ہلاکت سے بچنے اور قومی بربادی سے بچنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے ایک دامن تو قرآن کا تھامنا ضروری ہے اور ایک دامن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کے لیے فرمایا تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر آیتیں تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن سے زندہ تعلق پیدا کر لو۔ کیا؟ زندہ تعلق۔ بولیے اونچا، سب اونچا بولیے، قرآن مجید سے زندہ تعلق پیدا کر لو۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وفیکم رسولہ، رسول سے روحانی تعلق پیدا کر لو، رسول سے روحانی تعلق پیدا کر لو۔ کیسے؟ فرمایا رسول تمہارے اندر ہیں، رسول تمہارے اندر ہیں، رسول کو باہر نہ ڈھونڈو، من میں اندر۔ یہ میں تینوں باہر جانا تے میرے اندر کون سمانا، یہ میں تینوں
باہر ڈھونڈا کہ میرے اندر کون سے وفیکم رسول تمہارے اندر ہیں، باہر انہی کے لیے ہیں جو باہر جانتے ہیں، اور جو اندر مانتے ہیں ان کے لیے اندر ہے۔ باہر جاننے والوں کو باہر رکھا جاتا ہے، اندر ماننے والوں کو اندر بلایا جاتا ہے، باہر سمجھنے والوں کو دروازے سے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور اندر تعلق رکھنے والوں کو گھر کے اندر بلا کے بٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا وفیکم رسولہ، رسول کو اندر جانو۔ اگر تم نے رسول کو حقیقتاً اندر جان لیا، اندر مان لیا، تو پھر رسول کا نور تمہارے اندر اس طرح چمکے گا کہ ساری تاریکیاں دور ہو جائیں۔ اور یہ کیفیت ہوگی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے۔ پھر گردن جھکاؤ گے، دل کے آئینے میں جھانکو گے، گنبد خضرا کے نقشے نظر آئیں گے، گنبد خضرا کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا رسول سے قلبی، باطنی اور روحانی تعلق پیدا کرو۔ جن کا قلبی، باطنی، روحانی تعلق فیکم والا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ نیا لاہور میں بیٹھے، وہ پاکستان میں بیٹھے، گنبد خضرا مدینے میں ہو، فاصلے 5000 میل کے ہوں، یہ مسافتیں ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہاں گردن چکاتے ہیں، مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جب فیکم کا تعلق، اندر کا تعلق، باطنی تعلق، قلبی تعلق، روحانی تعلق قائم ہوتا ہے، تو یہ تعلق مصطفیٰ من کے اندر ایک چشمہ بن جاتا ہے، من کے اندر ایک چشمہ، تعلق مصطفیٰ ایک چشمہ بن جاتا ہے۔ جس طرح چشمے سے پیاسے پانی بھر بھر کے پیتے اور سیراب ہوتے، اور چشمہ ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، تعلق مصطفیٰ کا چشمہ اس چشمے والے سارے من کو سیراب کرتا ہے۔ جب وہ سیراب ہوتا ہے، پھر جتنے پیاسے دور دور سے چل کر اس کے چشمے پر آتے ہیں، وہ ہر ایک پیاسے کو عطا کرتا رہتا ہے۔ گرد و نواح کی زمینیں بھی سیراب ہوتی رہتی ہیں، کیوں کہ من میں فیکم رسولہ کا چشمہ کھل گیا۔ رسول تمہارے اندر ہے، کہیے رسول تمہارے اندر ہے۔ من کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا چشمہ کھل گیا، اندر آقا کے تعلق کا چشمہ کھل جاتا، پھر دوریاں ختم ہو جاتی، پھر فیوزات آتے ہیں۔ وہ امتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر آقا کی روح روحانیت کو، آقا کی نورانیت کو، آقا کے فیض کو، آقا کی رحمت کو، آقا کی توجہ کو، آقا کی نبوت اور رسالت کے فیض فیوزات کو جب اپنے اندر متمکن کرتے ہیں اور آقا کو اندر من میں جانتے ہیں، اور خیریت اور دوری اور باہر والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شخص اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کی تدبیر مکمل کرتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ پر عمل ہوگا، گمراہی اور کفر سے بچنے کی تدبیر مکمل کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1400 سال پہلے صحابہ ہی کے اندر تھے، نہیں، وہ آج بھی ہیں، وہ آج بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چراغ تھا، نور رسالت کا چراغ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے چراغ کھلے صحن میں رکھا تھا۔ کیا؟ کھلے صحن میں رکھتا تھا، ہر کوئی دیدار کرتا تھا اس چراغ کا۔ جب وصال ہو گیا تو اللہ نے دروازے کے اندر پردے میں رکھ دی، اب اندر والے دیدار کرتے ہیں، باہر والے محروم رہتے۔ پہلے ہر کوئی دیکھ سکتا تھا، باہر جو رکھا تھا چراغ، اب وفات اور وصال کے بعد چراغ کو اندر رکھ دیا، پردے میں رکھ دیا، کہتے ہیں نا پردہ فرما گئے، پردے میں رکھ دیا۔ اب جو اندر جانے آنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں،
جو صرف باہر کھڑا کیے جانے والے ہیں وہ نہیں دیکھتے. وہ چراغ تھا، اب بھی جل رہا ہے، تب بھی جل رہا ہے، اب بھی جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا. مگر فرق یہ ہے کہ تب ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے. یہ الگ بات کہ ان کو سمجھ نہ آتی تھی، ان کو سمجھ بھی آتی تھی، مگر ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ بھی دیکھتی، ابو بکر و علی کی آنکھ بھی دیکھتی. اب اس چراغ کے پردے کے پیچھے ہو جانے کے بعد فرق اتنا ہے، کوئی ابو بکر و علی کی آنکھ والا آئے تو آج بھی دیکھتا ہے، ابو جہل ابو لہب کی آنکھ والا ہو تو آج نہیں دیکھتا. فرمایا وفیکم رسولہ، تم رسول کے تعلق کو اپنے من میں اتار لو، اپنے اندر متمکن کر لو، رسول کے تعلق کا چشمہ اپنے اندر کھول لو تاکہ چشمہ اگلے اور فیوزات رسالت سے تمہارے من تن اور تمہارا گرد و نواح اور ماحول سب روشن ہو جائے. اب فیض کیسے آتا ہے فیکم رسولہ کا؟ تو احادیث کی طرف آؤں. کیا صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تب بھی رسول ان کے اندر تھے. صحابہ کرام کا زمانہ تھا، رسول ان کے اندر تھے، تو آقا فیض کیسے بانٹتے تھے؟ 1400 صحابہ کرام، لشکر ہے صحابہ کا، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایک مقام پر پڑاؤ کیا ہے، ایک مقام 1400 صحابہ کا لشکر. نماز کا وقت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لے، جس نے وضو کرنا ہے وضو کر لے، نماز کی تیاری کرو. صحرا ہے، دائیں بائیں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی پانی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں. آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کسی کے پاس پانی محفوظ بھی نہیں. ایک تھوڑی سی چھاگل ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی چھاگل سی ہے برتن جیسے، اس میں تھوڑا سا پانی کسی ایک شخص کے پاس ہے، اور 1400 صحابہ میں سے کسی کے پاس پانی نہیں. اب کہ حضور نہانا بھی ہے کئیوں نے، وضو تو سب نے کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے. 1400 کا لشکر ہے اور پانی اتنا ہے کہ ایک آدمی کا بھی وضو نہیں ہوتا، ایک آدمی کا بھی وضو بولیے نہیں ہوتا. تو کیا ہوا؟ فیکم رسولہ، کیا ہوا؟ رسول جو تمہارے اندر ہے. پریشانی کس بات کی؟ رسول جو تمہارے اندر ہے. فرمایا وہ پانی لے آؤ میرے پاس جو تھوڑا سا ہے، اور 1400 صحابہ بھی آ جاؤ. سارے آ گئے. آپ نے وہ پانی ایک لوٹے میں ڈال دیا، برتن میں، اور اس کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا، دست مبارک ڈال دیا. فرمایا آپ ادھر نہ دیکھنا، پانی لینے والے پانی لیتے جائیں. بس آقا کی انگلیوں سے 5 نہریں رواں ہو گئی، چشمے رواں ہو گئے. 1400 صحابہ اس پانی سے غسل بھی کر گئے، وضو بھی کر گئے، پی بھی گئے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث صحیح. 1400 صحابہ معمولی تعداد نہ تھی، ان کے پاس نہ تھا، ہاتھ مبارک رکھ دیا. فرمایا گھبراتے کیوں؟ فیکم رسول، رسول جو تمہارے اندر ہے. تو خیرات لیتے تھے کہ نہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے نہیں لیتے تھے. ہر کوئی آقا کی خیرات، بلکہ سب آقا کی خیرات پہ پلتے تھے. کسی صحابی کے بچے بیمار ہو گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے، حضور بیمار ہیں، بخار نہیں اتر رہا. فرمایا پانی لاؤ. پانی لائے، آقا نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اسی برتن میں پانی، پھر اپنی کولی مبارک کی، اس میں پانی ڈال دیا. چہرہ اقدس کا پانی اور کولی مبارک کا پانی جب برتن میں آ گیا، فرمایا ان بچوں کو پلا بھی دو، مل بھی دو، سب ٹھیک ہو جائے، سب شفا یاب ہو گئے. کیوں؟ وفیکم رسول. کیوں؟ فرمایا وفیکم رسول، رسول نہیں تمہارے اندر. اگر قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی، تب دوڑ کے آقا کے پاس آتا، قرض نہ اترتا، دوڑ کے آقا کے پاس آتا.
फाके होते, घर कुछ न होता, दौड़ के आका के पास आ जाते, जो मुसीबत आती दौड़ के आका के पास आते। क्यों? वफी को रसूल अंदर। जुमा का दिन है, बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे। कई महीने गुजर गए, बारिश बंद है, कहत है, फसलें जल गई, दरख्त जल गए, फसलें खुश्क हो गई, नहरें खुश्क हो गई, खेत जल गए, मवेशी मर गए, लोग सूख गए, सेहतें खराब हो गई, खुश्क साली ने तबाही फेर दी। इतने तंग आ गए खुश्क साली के बायस कि जुमे के दिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा के लिए मिंबर पे तशरीफ लाए तो सहाबी कुछ खड़े हो गए और एक ने खड़े होकर कहा, आका हम तबाह हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, हमारे मवेशी मर गए, फसलें जल गई, तबाह हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हो गया? अर्ज किया, हुजूर मुद्दतों से बारिश नहीं हुई, कहत साली ने हमें बर्बाद कर दिया। फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज किया, हुजूर बारिश चाहते। क्या बारिश? हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक उठा दी। हदीस पाक के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के कि आका अलैहिस्सलाम ने अभी हाथ मुबारक नीचे नहीं किए थे। सहाबा कहते हैं कि सारा आसमां सूरज की धूप की वजह से साफ था, दूर दूर तक बादल का एक मामूली सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक। दस्ते मुबारक उठाए, अभी हाथ नीचे नहीं फरमाए थे आका अलैहिस्सलाम ने कि बादल उमड़े और मूसलाधार बारिश वहीं शुरू हो। इतनी बारिश हुई मूसलाधार कि जब नमाज जुमा की पढ़ के सहाबा कराम वापस घरों को लौटे तो गलियां नहरें बन गई थी, गलियां भर के बहने लगी, खेत भर गए। इतनी बारिश हुई मूसलाधार के साल हा साल से इतनी बारिश नहीं हुई। 8 दिन बारिश होती रही, एक लम्हे के लिए नहीं रुकी। पहाड़ वादियां सब बहने लग गए, दरिया बन गए। 8 दिन बारिश जब न रुकी, अगला जुमा आ गया तो लोग पानियों में से गुजर गुजर के मुश्किल से मस्जिद में फिर पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम फिर मिंबर पे तशरीफ लाए, फिर वो सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, हुजूर हम फिर तबाह हो गए। मैं क्या हुआ? अर्ज़ किया, हुजूर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सारी जमीन दरिया बन गई। और मैं क्या चाहते हो? अर्ज़ किया, हुजूर बारिश रोक दे। आपने फिर उंगली उठाई, दस्ते मुबारक उठाए और इशारा किया और अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह ये बादल मदीने की बस्ती से हट जाएं, बाहर बरसते रहें, यहां बंद हो जाएं। हदीस पाक में है, उंगली से जिधर जिधर रब का हबीब इशारा फरमाता था, बादल के सीने चांद की तरह चिरते जाते थे। जहां जहां तक इशारा गया बादल फट गया, मदीने पर बारिश रुक गई, गिरदो नवा के सहराओं पर होती है। ये तो फैजान मुस्तफा, ये फैजान रिसालत है कि फीकुम रसूलहू का चश्मा फैज सहाबा कराम को किस तरह सैराब करता था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, आका का विसाल हो गया। इसे पाक में आता है, इमाम इब्न कसीर रिवायत करते हैं, एक देहात का रहने वाला आराबी आया, उससे गुनाह हो गए थे, खताएं हो गई थी, जुल्म हो गए थे। वो दौड़ता हुआ आया, उसने सुना था अगर कोई जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से माफी मांगने के लिए बारगाह मुस्तफा में आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाए। वो देहात का रहने वाला दौड़ा मदीना तैयबा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आऊं और आका से अर्ज करूंगा, आका मुझे माफी ले देंगे अल्लाह से। दौड़ता दौड़ता मस्जिद नबी में पहुंचा और आगे लोगों से पूछा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां हैं? मैं अल्लाह से माफी लेने के लिए आया हूं आपकी बारगाह में। लोगों ने बताया कि वो तो विसाल फरमा चुके। दूर का रहने वाला एक सादा शख्स था, उसको अभी खबर नहीं थी।
اس کو حضور علیہ السلام کے وصال فرما جانے کی خبر ابھی بولیے نہیں پہنچی تھی. اس نے کہا آقا کو ملنا ہے. لوگوں نے کہا حضور تو وصال فرما صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو ان کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بتایا یہ قبر انور ہے. وہ آقا کے مزار ایک دس پر آیا اور اس کی چیخ نکل گئی اور دھاڑے مار کے رو پڑا اور اس کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے رب کی یہ خبر سنی تھی اگر کوئی گناہ گار گناہ کر لے ظلم کر لے اور اللہ سے معافی چاہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کوئی شخص گناہ کر لے ظلم کر لے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور اس بارگاہ میں آ کر معافی مانگے, پھر میرا رسول اس کی سفارش کر دے شفاعت کر دے تو فرمایا اللہ پاک نے کہ میں معاف کر. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ آیت سنی تھی ایک عالم سے ایک صحابی سے اور یہ خبر پا کے دوڑا کہ آپ سے معافی کی سفارش کرواؤں. میں بد نصیب کے حضور وصال فرما گئے. رو پڑا چیخا آقا اب مجھے معافی لے کے کون دے گا, اب میری شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ روتا ہوا چیختا ہوا مایوس واپس لوٹ گیا. تو یہ مایوس واپس لوٹ گئے. مسجد نبوی سے اس نے قدم باہر رکھا تھا, اپنی راہ پر چلا ہی تھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا. اسی وقت مسجد نبوی میں سویا تھا ایک صحابی. اسی لمحے تاجدار کائنات اس سوئے ہوئے شخص کی خواب میں آ گئے اور خواب میں آ کر فرمایا بیدار ہو جا, میرا امتی مایوس واپس لوٹ رہا ہے, اسے روک لے اور خبر سنا دے کہ میں نے سفارش کر دی, خدا نے تمہیں معاف کر دیا. اور بتا دے جیسے میں پہلے اپنی امت میں تھا اب بھی امت میں ہوں. وفیکم رسول, تم آئے تم رو پڑے میں نے تمہاری سفارش کر دی اور اپنے معاف تو میرا فیض قیامت تک امت کو جاری ہے. مشکات شریف باب الکرامات میں حدیث حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا, صحابہ کرام کا زمانہ تھا, پھر مدینہ شہر میں قحط پڑ گئے, تباہی آ گئی, خوش سالی آ گئی, فصلیں جل گئیں. اتنا بڑا قحط کہ تاریخ میں کم قحط ویسے پڑے تھے. لوگوں نے نمازیں پڑھی, دعائیں کی, استغفار کیے, روئے دھوئے, کچھ نہ بنا, قحط دور نہ ہوا. حدیث پاک میں ہے پریشان ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کی امی جان ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہم مر گئے, تباہ ہو گئے, قحط سالی نے پوری زمین کو برباد اور ویران کر دیا, بتائیں کیا کریں؟ سارے جتن کیے مگر بارش نہیں ہو رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو, دیکھو وفیکم رسول ہو, وہ دیکھو آقا کی قبر انور, رسول تمہارے اندر موجود, کیوں در بدر مارے مارے پھرتے ہو؟ حضور کے مزار اقدس پر قبر انور پہ چلے جاؤ اور جا کے چھت میں سوراخ کر دو, ایسا سوراخ کہ حضور کی قبر انور اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے. جب آسمان آقا کی قبر انور کو دیکھے گا اسے حیا آ جائے گا. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کی چھت میں سوراخ کر دیا. جب سوراخ ہوا تو قبر انور آسمان نے بے نقاب دیکھی, بس ابھی صحابہ کرام نکلے نہیں تھے. موترو مطرن شدیدہ, پہلے کوہتو قحط تھا شدید, ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ اتنی شدید بارش کہ اس سال کا نام عام الفتح.
फीकुम रसूल, विसाल के बाद भी आका उम्मत में मौजूद हैं और फैज जारी है। अब आप कह सकते हैं ये तो सारा फैज मदीने में मिला, हम तो नए लाहौर में बैठे हैं। आज फीकुम रसूलहू का दामन अगर थामा जाए तो आका का फैज कैसे? मैंने अर्ज किया हम हुजूर के बन के नहीं देखा, हम हुजूर के बन जाएं उनका फैज आज यहां भी जारी है, वहां भी जारी है। मकान और ला मकान, इस कायनात अर्ज़ो समा के गोशे गोशे में आका का फैज उसी तरह जारी है जिस तरह सहाबा कराम के दौर में पानी फैलता है। उस फैज में बंदिश नहीं है, मगर हमने ही वो दामन छोड़। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी बुजुर्ग गुजरे, वो शायर थे। बुजुर्ग तो अल्लाह बेहतर जाने पहले कितने थे, मगर आका ने बुजुर्ग बना दिया। वो एक शायर थे, उनको फालिज हो गया, 15 साल इलाज करवाया, फालिज ठीक नहीं हुआ और मफलूज होकर माजूर होकर बिस्तर पे गिर गए। 15 साल गुजर गए बिस्तर, फालिज ज़दा बन के पड़े। एक रात उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नात लिखी, कसीदा लिखा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमल। 160 शेरों का कसीदा लिखा, नात लिखा, सो गए। फालिज ज़दा मफलूज माजूर सो गए। आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले और आके फरमाया बुसीरी कसीदा सुना, जो नात मेरी शान में लिखी है मुझे सुना। अर्ज़ के हुजूर मैं तो मफलूज हूं, उठ नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त यकदस फेरा, 15 साल का फालिज ठीक हो। इमाम बुसीरी सेहतयाब हो गए, उठे, वुज़ू किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बाअदब बैठे और पूरा कसीदा सुनाया। आका अलैहिस्सलाम ने झूम झूम के सुना। जब कसीदा मुकम्मल हुआ, खुश होके अपनी चादर उतार के दे दी, चादर उतार के दे दी। चादर को अरबी जुबान में बुर्दा कहते हैं। बस आका की चादर मिली तो पहले खाली कसीदा था, नाम नहीं रखा था, उसका नाम पड़ गया कसीदा बुर्दा, हुजूर की चादर वाला कसीदा, लोई वाला कसीदा, कमली वाला कसीदा है तो चादर वाला कसीदा नाम। सेहतयाब हो गए 15 साल के बाद आका की एक निगाह करम। 15 साल के बाद सुबह ठीक ठाक होकर बाहर निकले, लोग दंग रह गए कि ये तो फालिज ज़दा मफलूज थे। बुसीरी 15 साल के बाद जकरस दुनिया दंग है। एक गली में जा रहे, वहां एक मजजूब रहता था, जिसके परेशान बाल, फटे पुराने कपड़े, लोग उसको दीवाना कहते थे। लोग दीवाने उसे दीवाना कहते थे, दीवाने दीवाना कहते थे। वो जा रहा था, इमाम बुसीरी को उस मजजूब ने देखा, पीछे से आवाज दी, बुसीरी बात तो सुन। आपने मुड़ के देखा, हैरान हुए कि ये तो मजजूब बुला रहा है। करीब गए, पूछा क्या बात है? वो आहिस्ता से करीब होके कहता है, वो रात वाला कसीदा मुझे भी सुना दे। वो रात वाला कसीदा मुझे भी सुना दे। इमाम बुसीरी फरमाने लगे, सुनाता तो हूं, और ये बता तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो रात सिवाय हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के और किसी को सुनाया ही नहीं। रात की रूहानी वाक़े की बात है, तुम्हें कैसे पता चल गया? उसने कहा, खुदा की कसम, जब तुम हुजूर को सुना रहे थे, दूर खड़ा मैं भी सुन रहा था। फैज आज मिलता है या नहीं? बोलिए, मिलता है। उन्हीं को मिलता है जो हुजूर से मिलते हैं।
جو دور رہتے ہیں فیض بھی ان سے دور رہتا، جو ملتے رہتے ہیں، جو قدموں میں گرے رہتے ہیں، جو چوکٹ پہ گرے رہتے ہیں، جو سگ بنے رہتے ہیں، جو آقا کے نالین پاک سے، آقا کی کملی سے اور سگان کوئے مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھ کر آقا کی نسبت کو من میں جمائے رکھتے ہیں، آقا کی اپنے فیض کا چشمہ ان کے من میں کھول دیتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام سے، اگر ہم آقا سے دور دور رہیں گے، محبت میں دور، اطاعت میں دور، اتباع میں دور، عمل میں دور، تعلق میں دور، حکم ماننے میں دور، اگر ہم ہر حال میں دور رہیں گے، فیض کیسے قریب آئے گا؟ گنبد خضرا سے تو یہ آوازیں آ رہی ہیں، نیا لاہور والو، گوجرا، ضلع ٹوبہ، فیصل آباد اور جنگ گرد و نواح والو، گنبد خضرا کی بارگاہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، دل و روح کے کانوں سے سنو، وہاں سے صدائیں آ رہی ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کملی اٹھی ہوئی ہے، نگاہان مصطفیٰ اٹھی ہوئی ہیں، مصطفیٰ کا دست عطا اٹھا ہوا ہے، شکوا کر رہا ہے، یہ امت بے وفا ہو گئی، جھولی پھیلانے کو تیار ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میرا ہاتھ خیرات لیے اٹھا ہے، امت ہی جھولی نہیں پھیلاتی، امت ہی منگتی نہیں بنتی، امت خیرات کی طالب نہیں، ارے امتیوں تم خیرات کے طالب منگتے بن جاؤ، جھولی پھیلاؤ، جھولی پھیلنے کی دیر ہے، دست مصطفیٰ پر دے۔ جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے، بلکہ کہوں گا جھولی ہی تیری اٹھی نہیں، ان کے یہاں کمی نہیں۔ ہماری جھولی نہیں اٹھی، ہماری جھولی جاگیرداروں کے آگے اٹھتی ہے، سرمایہ داروں کے آگے اٹھتی ہے، ایم این اے، ایم پی اے، سیاست دانوں کے آگے اٹھتی ہے، دنیا کے آگے اور دنیا کے کتوں کے آگے اٹھتی ہے۔ وہ بے شک ہمیں کتوں سے بھی زیادہ ذلیل کیوں نہ کرتے، ہم سگانے دنیا بن گئے، دنیا کے کتے بن گئے، ہم دنیا پرست بن گئے، ایک ایک ٹکے پر اپنا ایمان بیچنے والے بن گئے۔ ایمان سے کہیے پوری قوم نے دین بیچا ہے یا نہیں بیچا؟ اور جب سے پاکستان بنا تب سے بیچتی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی؟ کوئی نوکری پر دین بیچ رہا ہے، کوئی چودھری صاحب کے لیے دین بیچ رہا ہے، کوئی ذمہ دار کے لیے دین بیچ رہا ہے، کوئی برادری پر دین بیچ رہا ہے۔ کی کریے، اللہ رسول بھی حق کے پر چودھری صاحب نے چھوڑیا نہیں جانا، کی کریے، اللہ رسول تاکے پر تھانے اللہ رسول کا نہیں جانا نا، تھانے تو چودھری اور نہ چھڑانا جاتا، اللہ رسول تھانے تو نہیں نہ جانا ہے۔ دنیا کے ٹگے ٹگے کے مفاد پر ایمان بیچ، پھر اس قوم پر خدا کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے۔ 1947 میں ایک وعدہ کیا تھا، جب لاکھوں قربانیاں دی تھی، جب اس سرزمین پر خون کی ندیاں بہی تھی، جب لاکھوں عزتیں لٹی تھی، جب پاکستان بنا تھا، ایک وعدہ کیا تھا ہم سب نے اللہ سے، اللہ وطن پاکستان دے دے، ہم وہاں تیرا دین لائیں گے، کیا تھا یا نہیں؟ بولیے، ہم تیرا اسلام لائیں گے۔ اللہ نے وطن دے دیا، پاکستان دے دیا، ہم نے اسلام کو نکالا، مولوی صاحب کے سپرد کر کے مسجد میں بند کر دیا، اسلام کو جنازے تک رکھ لیا، اسلام کو نکاح اور طلاق میں بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اسلام کو صرف نکاح طلاق میں رکھ لیا، کل خانیوں میں رکھ لیا، رسم و رواجوں میں رکھ لیا، ساری زندگی بقیہ ہم نے کفر کے سپرد کر، ہم نے دو خدا بنا لیے، مسجد کے اندر آئے تو رحمان خدا ہے، مسجد سے نکلے تو نکلتے ہی شیطان،
शैतान को पूजने वाली कौमों पर खुदा के अजाब आते। हमारे ज़मीर मर गए, गैरत मर गई, ईमानी दीनी हमीयतें मर गई। हमने अमल दीन पर छोड़ दिया, दीन की तालीम छोड़ दी, औलाद को कोई दीन पढ़ाने को तैयार। जरूरत इस अम्र की है, अगर अल्लाह पाक की नाराजगी खत्म करना चाहते हो और उसकी रहमत को फिर तरफ करना चाहते हो, आका अलैहिस्सलाम का दस्ते रहमत, उसका फैज चाहते हो, हमें भी तो अपना चेहरा कुफ्र से मोड़कर आका के गुंबद की तरफ करना होगा। आओ गुंबद खजरा की तरफ रुख कर लो, ठंडी हवाएं आ रही हैं, गुंबद खजरा से सदाएं आ रही हैं। आका उम्मत की तकदीर बदलना चाहते, अगर उम्मत तकदीर बदलवाने वाली बन जाए। 56 मुल्क हैं इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के, मगर इस्लाम अपने 56 मुल्कों के देश में खुद परदेसी। इस्लाम का देश है 56 मुल्कों का, मगर इस अपने देश में इस्लाम परदेसी। इस्लाम को कोई मुल्क अपने यहां जगह देने को तैयार नहीं, कोई मुल्क अपने यहां जगह देने को तैयार नहीं, इसलिए कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर दुनिया को अपना खुदा बना दिया। आइए आज अल्लाह के हुजूर तौबा करें और अहद करें, अपनी पिछली बिगड़ी हुई जिंदगी से ताइब हों और अपनी जिंदगी में एक इनकलाब का आगाज, जिंदगी में एक इनकलाब का आगाज करें। वक्त गुजर रहा है, हमारी नस्लों से ईमान छीना जा रहा है। शहरों के अंदर फहाशी, यानी बेहयाई इंतहा को पहुंच गई, टेलीविजन, रेडियो, अखबारात में इंतहा को पहुंच गई। देहात अब उसकी जद में है, लपेट में है, उसकी जद और लपेट में है। अगर कुफ्र की यलगार के सामने बंद न बांधा गया और उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम का इल्म और शऊर देकर और इस्लामी किरदार देकर और अल्लाह रसूल की मोहब्बत देकर और निस्बत मुस्तफा और मोहब्बत और इत्तिबा का सबक देकर और कुरान मजीद का नूर और शऊर देकर अगर इस उम्मत को न खड़ा किया गया और कुफ्र और तागूत की यलगार के सामने हम सीना सपर न हुए तो 10-20 साल की बात है, कुफ्र अपने पंजे गाड़ चुका और 70-75% आबादी पाकिस्तान की देहातों में। मैं आज भी ये बात कहूंगा कि ईमान की चिंगारियां शहरों के मुकाबले में आज भी देहातों में ज्यादा फर्क है। ईमान की चिंगारी आज भी कस्बों देहातों में ज्यादा है, दुनिया परस्ती आज अभी यहां कम है। अरे कस्बों देहातों में रहने वालों, तुम लोग अभी कुछ खालिस हो, शहरों में मिलावट ज्यादा आ गई। तुम्हें तुम्हारे खालिस होने का वास्ता मुस्तफा के दीन के लिए खड़े हो जाओ। अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र करो, अपने घरानों के दीन की फिक्र करो और कुरान मजीद की तालीम, कुरान का नूर, इस्लाम की तालीम और बुनियादी तालीम और शऊर के साथ अपने आप को आरास्ता करने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के मुस्तफवी मिशन के साथ सिपाही बन जाओ। कुरान को सीने में बसा लो, एक मुस्तफवी उम्मत बन जाओ। अवामी तालीमी मराकज खोलो, मिनहाजुल कुरान के दावत के मरकज खोलो, लाइब्रेरियां खोलो, तालीम हासिल करो, कस्बों देहातों में इल्म का नूर फैलाओ। शऊर आएगा, जहालत भी जाएगी और कुफ्र का गलबा भी जाएगा। जो जो आपके किरदार में इनकलाब आता जाएगा, अल्लाह और उसके मुस्तफा की निगाह करम तो उम्मत की तरफ बढ़ती चली जाएगी। फरमाया वमन यातसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम,
اور جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے اس کو سیدھی منزل کی طرف ہدایت دے دی. جو شخص دامن تھامتا ہے اللہ کا، اللہ کا دامن کیا ہے؟ اللہ کا کوئی الگ دامن نہیں. اور میں جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، باری تعالیٰ آپ کا دامن کون سا ہے؟ آپ کا دامن کون سا ہے؟ کیسے تھامے؟ فرمایا یہی جو دو دامن اوپر بیان کر دیے، مصطفیٰ کا دامن میرا ہی دامن، قرآن کا دامن میرا ہی دامن. جو مصطفیٰ کا اور قرآن کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. جس نے دامن رسول تھام لیا اس نے دامن خدا تھام لیا، اور جس نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا اس نے اللہ کی دعوت پر لبیک. قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، حضور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ دونوں اللہ کے پیغام، وہ پیغام بر ہیں، یہ پیغام ہے. آؤ ان کی طرف لوٹو اور کفر کے ہاتھ سے پلٹ کر پھر اسلام کے مرکز کی طرف آؤ. اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرو اور عشق رسول میں، محبت رسول میں، نسبت اطاعت رسول میں، نسبت اتباع رسول میں خود کو فنا کر دو. اپنے گھروں میں قرآن کے چراغ جلاؤ، علم قرآن کے. اپنے بچوں کو مسجد میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو. نیا لاہور میں پہلی فرصت میں عوامی تعلیمی مرکز قائم کرو. کتنے جوان بیٹھے ہیں اس اجتماع میں؟ ہاتھ کھڑا کریں جوان. جوان، صرف جوان ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ. اللہ اکبر. اتنا دور زوال، یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، اے تاجدار کائنات، اس دور زوال میں آپ کی بات سننے کے لیے سب سے بڑھ کر وہ جوان نسل آئی ہے جو نوجوان نسل بگڑی جا رہی ہے. آپ کی بات سننے کے لیے وہ جوان نسل آئی ہے جو تباہ ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہے. پتا چلا آقا امت کے سارے جوان بگاڑ نہیں چاہتے، ہزاروں جوان آپ کے قدموں میں بھی آنا چاہتے ہیں، آپ کے جوڑوں میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے در کا سگ بننا چاہتے، آپ کے امن کو تھامنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، ان جوانوں کا بلا کر لانا، آقا ان جوانوں کو بلا کر لانا، یہ ہم جیسے آپ کے کتوں کا کام تھا. ان مقدر بدل دینا آقا آپ کا کام. جوانوں بدل جاؤ. میں سارے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہر جوان اپنی تقدیر بدلنے کو تیار ہے؟ اللہ رسول کا وفادار ہونے کو تیار ہے؟ کفر اور گناہ کی زندگی کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہے؟ اگر ہے تو سارے عہد کرو کہ آج رات کے بعد ساری وفاداریوں کے بت ختم، صرف مصطفیٰ کے وفادار ہیں. کہو کس کے وفادار ہو، کس کے غلام ہو، کس کا حکم مانو گے؟ آج کے بعد تمہاری زندگیاں انقلاب کا مرکز بن جائیں. ایک ایک جوان کے وجود سے انقلاب پھوٹے. ایک جوان اگر اپنی حال، اپنی زندگی کو بدل لے، رب کی عزت کی قسم وہ پورے گاؤں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. میری آرزو ہے، آخری بات اور سب سے اہم بات، لب لباب سنیں، کہ تم وہ جوان بن جاؤ جن کا ذکر قرون اولا میں ملتا ہے. قرون، وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہ تھے. انہوں نے سن لیا تھا مدینہ میں کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، اور پتا چلا کہ جنگ بدر میں وہ بھی آیا ہوا ہے کافروں کی قیادت کرتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بچہ جنگ میں نہیں جا سکتا. وہ روتے رہے، تڑپتے رہے. وہ چاہتے تھے جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے آقا کا، اس کی گردن ہمارے ہاتھوں سے کٹے. وہ بھی جوان، وہ ایڑیاں اٹھا کر کھڑے تھے تاکہ جوان لگے. آقا نے ان کو دیکھ لیا، فرمایا بیٹو تم تو چھوٹے چھوٹے ہو. عرض کیا نہیں حضور ہم بڑے ہیں، ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. آقا نے دیکھا ان کا جذبہ بڑا ہے، اجازت دے دی. ان جوانوں کے ہاتھوں سے ابو جہل کی گردن کٹی. وہ بھی جوان تھے. جب فتوحات شام ہو رہی تھی، ان
जंगों में से एक जंग में ईसाइयों ने फतह पा ली। फतो शिकस्त का अमल चलता रहता था। उनमें दो जवान भाई थे, बहुत बड़े सिपाही थे, अजीम सिपाही, सिपा सालार थे अपने लश्कर। उनको गिरफ्तार कर लिया। बादशाह उनको अपने पास ले आया। वजीर आजम ईसाई बादशाह ने मजलिस कायम की, दरबार, और उन दोनों जवानों से कहा तुम ईसाई हो जाओ, वरना तेल का बहुत बड़ा कड़ा आग की तरह जलाकर तुम्हें उसमें डालूंगा और कोयला बना के राख कर, इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। वो जवान मुस्करा पड़े। वो जवान, उन्होंने कहा ईसाई बादशाह को, तुमने हमारे ईमान को नहीं जाना, तुम हमारे जज्बे को नहीं जानते। तू जिस मौत से हमें डरा रहा है, हमें तो इस मौत से प्यार सिखाया। तू देर न कर, अभी गिरा आग में और कोयला कर, क्योंकि हमें हमारे महबूब ने बताया है कि अगली जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर है। हम तो उस जिंदगी के लिए तड़पते फिरते हैं, मुंतज़िर फिरते हैं। उसने एक भाई को, जवान को पकड़ा, उसमें डाला और वो आंखों के सामने देखते ही देखते कोयले की तरह राख। उसके बाद दूसरे भाई को पकड़ा और उसको भी डालने लगा। वजीर आजम ने रोक लिया। वो भी ईसाई था। उसने कहा बादशाह सलामत, एक बड़ा कीमती जवान आपने जाया कर दिया, इसको जाया न करो, मेरे सुपुर्द कर दो, मोहलत दे दो। उसने कहा 40 दिन की मोहलत है, मैं इसको ईसाई बना के ले आऊंगा। बादशाह ने दे दिया। वो उस जवान को अपने घर ले गया। उसकी एक बेटी थी, दुशीजा थी, कुंवारी बेटी, बड़ी खूबसूरत थी। उस बेटी को बुला के कहा दुशीजा को, बेटी ये जवान है, तू भी जवान है, एक बाग और महल तुम दोनों को देते हैं और 40 दिन और 40 रातें हैं रहो, और सिर्फ इतना मुतालबा है कि इसको ईसाई बना के ले आ। उस जवान दुशीजा को अपने हुस्न और जमाल पर, खूबसूरती पर नाज था। उसने कहा अब्बा जान 40 दिन तो बड़ी मुद्दत है, मैं तो हफ्ते में इसका ईमान बदल दूं, हफ्ते में इसको काफिर कर दूं। उसने कहा ठीक है। वो जवान मोमिन जवान और वो दुशीजा ईसाई वजीर आजम की बेटी, दोनों बाग में चले गए, महल में रहने लगे। सुबह शाम हर जरूरत की चीज उनको पहुंच जाती। तनहा दो जवान बाग। उस जवान ने क्या किया, सुबह सहरी के वक्त रोजा रख लेता और सारा दिन मुसल्ले पर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करता। जब नींद की तलब होती आराम कर लेता, उठ के वुजू करता, फिर तिलावत करता, और जब रात छा जाती हस्ब जरूरत आराम करता, वरना सारी रात मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह के हुजूर नवाफिल पढ़ता और आंखों से छम छम आंसू गिरते। दिन होती तो कुरान खोल लेता, रात होती तो आंखों के चश्मे खोल लेता, आंसू गिरते, अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए खड़ा हो जाता। और उसने एक दिन भी उस जवान लड़की की तरफ आंख उठा के न देखा। उसने बड़े जतन किए, तरह तरह की पोशाकें, लिबास बदले, सामने आके बैठे, बड़ी कोशिश की, उसने कभी आंख भी उठा के न देखा। जब 40 दिन खत्म होने को आ गए, आखिरी रात आ गई, उसने अपनी पोशाकें, अपने लिबास उतार दिए, सादा लिबास पहन लिया, जेवर उतार दिए, सादा बन के आके सामने मुसल्ले पे बैठ गई जहां वो इबादत में मसरूफ, और रो के कहने लगी कि जवान मुझे एक बार तक तो ले। उन्होंने नहीं तका, उनकी आंखें नीचे थी, रो रहे थे। उसने पूछा ए जवान 40 दिन बीत गए, तू जीत गया, मैं हार गया। तू जीत गया, मैं हार गई। मैं सारा अपना ज़ेबो ज़िबाइश लिबास उतार के आई हूं, हार कर आई हूं, हार मान के आई हूं। एक बार ऊपर मुंह उठा और मुझे इस सवाल का जवाब दे, वो कौन सा हंसी है जिसके साथ तुझे प्यार है, जिसकी याद में सारी रात रोता है? वो कौन सा हंसी है जिसने तेरी आंखों को इतना गुम कर दिया है अपने हुस्न में कि 40 रातें में बैठी रही, तूने एक बार आंख उठा के भी नहीं देखी। उस वक्त उस जवान ने आंख उठाई, उसने कहा दुशीजा वो गुंबद खजरा का हंसी। जिन जवानों की आंखों में उस हुस्न के जलवे समा जाते, वो फिर किसी और तरफ आंख उठाकर नहीं दे। जवानों, उस जवानी को दोबारा लौटाने की जरूरत है, कौम जिंदा हो जाए।
اب بتائیں کتنے جوان ہیں ایسی جوانی کو لوٹانے والے؟ مجھے وعدہ کریں کتنے جوان ہیں جو ایسی جوانی چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کو وہ جوانیاں عطا کر دے۔ رات بیت کے اس نے کہا کہ پھر اس ہنسی کا غلام بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیا۔ صبح ہوئی، وزیر اعظم آیا، آ کے پوچھا بیٹی کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا ابا جان مجھے مبارک دیں، میں کامیاب ہوں۔ باپ نے اور کامیابی سمجھی، یہاں اور کامیابی ہو گئی، کلمہ پڑھ چکی تھی۔ اس نے کہا اب ہمیں 2 گھوڑے دیں، اب یہ 40 دن سے اداس ہیں، میں ان کو ذرا سیر کروا کے واپس لاؤں، آپ دربار بپا کریں، بادشاہ کا دربار سجائیں، میں سیر کرانے جاتی ہوں۔ وہ گھوڑے دیے، سوار ہوئے، سوئے مدینہ چل۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، سفر کرتے 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 تیز رفتار گھوڑے چل رہے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھایا، سامنے سے ایک فوج آتی، لشکر آتا ہوا نظر آیا گھوڑوں کا۔ دوشیزہ گھبرا گئی، اس نے سمجھا کہ میرے باپ کو اور بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے فوج اور لشکر کو بھیجا ہمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ جوان نے تلوار نکالی، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر لشکر آیا ہے تو انشاءاللہ کوئی بچ کے نہیں جائے گا، یہ مصطفیٰ کا شعر ہے۔ تلوار لہرا لی، سامنے لشکر رک گیا۔ ایک نقاب پوش، جس کے چہرے پر نقاب تھا، نقاب پوش گھوڑے پر سوار سپہ سالار اس لشکر کا آگے تھا۔ وہ اپنا گھوڑا آگے لایا، اس نے تلوار لہراتے ہوئے پوچھا کون؟ اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے بولا تیرا وہی بھائی ہوں جو شہید ہو گیا تھا۔ کس نے پوچھا؟ پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ فرمایا جنت سے آیا ہوں فرشتوں کا لشکر لے کر، کہ تو کامیاب ہو کے آ رہا ہے، اس دوشیزہ کو مسلمان کر کے تمہارے استقبال کے لیے۔ آج کے دور میں ان جوانیوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ تحریک منہاج القرآن کچھ نہیں، ایک حقیر سی ادنا سی کوشش ہے، فقط اس بات کی کہ آج پھر یہ جوانیاں لوٹ آئیں، آقا کی امت کے جوانوں میں یہ جوانیاں لوٹ آئیں۔ اگر جوانیوں میں انقلاب آ گیا، سمجھے پاکستان کی پوری دھرتی پر انقلاب آ جائے، اور یہ انقلاب امت مسلمہ کے انقلاب کا پھر قائد بن جائے۔ تحریک منہاج القرآن کے سپاہی بنے، اس لشکر مصطفی میں شریک ہوں، مراکز کھولیں، دفتر کھولیں، اور گرد و نواح سے جہاں جہاں سے آج رات چل کے آئے ہیں، امت محمدی کے اتحاد کا سبق، قرآن کا سبق، اور نسبت و غلامی مصطفیٰ کا سبق، اور جوانیوں میں انقلاب بپا کرنے کا سبق، یہ 4 سبق دیے ہیں، یاد کر کے جائیں۔ ان سبقوں پر زندگی کی پوری گردش کو ان سبقوں پر لے آئیں، تاکہ ایک ایک وجود سے پورے خطے میں، قریے میں، قصبے اور گاؤں میں انقلاب بپا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تحریک منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات کو، اور نواں لاہور کے ورکروں کو، اور شرکاء کو، اور گوجرا تحصیل اور دیگر احباب کو، سب کو، اور جنگ اور فیصل آباد اور گرد و نواح کے احباب کو جو آئے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی نوازشات اور فیوزات کی خیرات عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔